نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، ایک کمرے کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، جو ایک دوسرے سے اینٹیں مل کر ایک بلڈنگ بنتی ہے. ایسے مومن سب مل کر یہ معاشرہ قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تنگی تکلیف کا احساس کرتے ہیں. میں جس طرح جسم کے ایک حصے کو بخار ہے، کوئی تکلیف ہے تو سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، مسلم معاشرہ اپنے ایک بھائی کی تنگی تکلیف کو سارا مسلم معاشرہ اس کو محسوس کرتا ہے. دنیا میں ہم تک اسلام پہنچا، دنیا میں اسلام پھیلا تو ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمخواری، اس تعلق سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے. یہ سب مل کر ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے تھے. دنیا کے ایک کونے میں کوئی ایک مسلمان پریشان ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان مل کر اس کا حل نکالتے تھے. پاکستان میں، پاک و ہند میں، اس علاقہ میں جب کچھ مسلمان اور مرد عورتیں، کچھ بچے عورتیں پکڑے گئے تو ان کو چھڑانے کے لیے عرب سے محمد بن قاسم آیا تھا. اسی طرح یورپ میں روم کے لوگوں نے ایک عورت کو پکڑا، اس کو اذیت دی، تکلیفیں دیں اور اس کو کہا اپنے بادشاہ کو، مسلمان بادشاہ کو پکار، اب تجھے چھڑائے. اس نے پھر بلند آواز سے کہا، واہ معتصما، اے معتصم کدھر ہو؟ ایک مسلمان نے بات سنی اور وہاں سے چلا اور معتصم باللہ کے پاس پہنچا اور کہا، ایک عورت تجھے وہاں پہ یاد کر رہی ہے. اس نے فوج تیار کی اور وہاں پہ حملہ آور ہوا اور اس عورت کو چھڑایا، اس ملک کو فتح کیا اور اس عورت کو جا کر کہا کہ معتصم تجھ تک پہنچ چکا ہے، معتصم نے تجھے آزاد کروا لی ہے. اللہ اکبر. کبھی مسلمان وہ تھے، لیکن آج کا مسلمان کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ کافروں کی ٹیسی کرنے میں انتہا ہے، مسلمانوں کے آپس میں تباہی کرنے میں بھی انتہا ہے. آپس میں ہمدردی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش ہے، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کافروں کی ٹیسی کر رہے ہیں. کب تک؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کا رزلٹ نہیں آئے گا؟ اللہ کے بندو، جس وقت اندلس غرناطہ کے مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا جو ہم اب کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت یہ غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا نہیں گیا تھا؟ کیا وہ مسلمان جو کافروں کی ٹیسی کرتے تھے، کیا ان کے سینے پر کافروں نے خنجروں کے ساتھ صلیب نہیں بنائی تھی؟ کیا ان کی نسل کشی نہیں کی تھی جو ان کی ٹیسی کرتے تھے؟ کیا ان کی نسل کشی نہیں کی تھی؟ تاریخ پڑھ کر دیکھو، تاریخ پڑھو، بعد میں کیا ہوتا ہے. مت سمجھو کہ آج میں لوگوں کو تباہ کروں خود بچ جاؤں گا. یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. آزمائش کے دن ہیں، آج آپ اس کی ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے گا. اگر اسلام کا بنیادی سبق بھول گئے تو اللہ کا عذاب سب پہ آ سکتا ہے. آئیے سب مسلمان کم از کم دعا ایک دوسرے اپنے غریب مسلمانوں کے لیے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. جو لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں. صابن استعمال کرنے میں،
ترکیہ اور انڈونیشیا کا اور پاکستان کی اپنی کمپنیوں کا صابن استعمال کریں۔ ایسے ہی باقی چیزیں بھی ایسی کمپنیوں کی استعمال کریں جو پاکستانی یا انڈونیشیا یا ترکیہ کی کمپنیاں ہیں، جو اسلامی کمپنیاں ہیں، جن کی چیز بھی اچھی ہے، مشکوک چیز بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنے بھائیوں سے تعاون ہے کہ اپنے بھائیوں کے پاس پیسہ جائے، مخالف کے پاس پیسہ نہ جائے، یہ بھی ہمارا تعاون ہے۔ چلو کم از کم یہی کر لیں، آئیے متحد ہوں اور آپس کا تعاون کریں، جس حد تک ممکن ہے اپنے وسائل کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔